السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ۔ آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور پورے روزے رکھے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دونوں میں اور دنوں میں گنتی کر لے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا بیمار شخص جس کی طبیعت روزہ رکھنے سے بگڑ جائے، یا وہ شخص جو سفر میں ہو یا حالت سفر میں ہو، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ان روزوں کو بعد میں ضرور پورا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ بڑی آسانی کر دی گئی ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو روزہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، اور ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو نیکیوں اور اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بدی سے بچتے ہیں، تو ہم دشمن کے شر سے بچ جاتے ہیں، اور جہنم میں داخلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ سحری کیا ہے؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خود کو روکنا۔ روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، ان کی تعداد 29 یا 30 ہوتی ہے۔ روزے میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جس کو ہم سحری کہتے ہیں۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس سے تم کو نوازا، اس لیے تم اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سحری کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ جب ہم سحری کر لیتے ہیں تو پھر ہم روزہ رکھ کر سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہر بری چیز سے بچتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ جھوٹ وغیرہ سب، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہو کر مغرب کی اذان سن کر روزہ کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس خوشی میں ہم افطار کرتے ہیں۔ ہم افطار میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ رمضان کے ایک روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، یعنی کہ شرعی عذر کیا ہے، سفر میں ہو نہیں روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں پورا کرے، مریض ہو، طبیعت بگڑنے کا خطرہ ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں پورا کرے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا شرعی عذر بھی نہیں ہے اور وہ ایک روزہ چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہو سکے گی۔ رمضان میں روزے کھولنے کے بعد ہم عشاء کی نماز کے بعد خاص نماز ادا کرتے ہیں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح میں ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتیں ہوتی ہیں، جن میں ہم اللہ کے حضور شب قدر میں جاگتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 1000 مہینے میں کی جانے والی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعام سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پیارے بچوں، رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حدیث نبی ہے، روزے کا ایک دروازہ ریحان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان میں
روزے رکھنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں خوش ہو کر ہمیں عید کا تحفہ دیتے ہیں۔ عید الفطر اسلامی مہینے کی شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی رحمت و بخشش و برکتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔